آج اتنی پی ٹی آئی کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اتنی ایک دوسرے سے پتہ نہیں ان کے بیانات نہیں ملتے۔ آج دوبارہ 9 مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے، تو اب تو چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں موٹر وے پہ دوڑیں گے، کیونکہ ہائی وے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گی۔ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل فوج کو سیاست میں دھکیل رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کل بقول ان کے کہ ان کے بانی چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی کی طرح مس کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو مس کال آئے اور وہ مذاکرات ان لوگوں سے کریں۔ جس طرح مودی اور ٹرمپ نے مس کال نہیں دی تھی، لہٰذا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ نے اگر ڈائلاگس کرنے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل فورس کے ساتھ کرنے ہوں گے، اور یہ اس قسم کا بیان دینا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کو، ایک سیاسی لیڈر کو زیب نہیں دیتا۔ کل خود ان کے اپنے پارٹی کے ترجمان، اپنے پارٹی کے ان کے دوست، اپنے پارٹی کے ان کے رہنما، آج بھی میں ان کے صوبائی صدر خیبر پختونخوا کی سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ان نے کہا کہ یہ جواب وہ خود دیں گے، لہٰذا ان کو اون نہیں کرتے۔ آج اتنی پی ٹی آئی کے اندر بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اتنی ایک دوسرے سے پتہ نہیں ان کے بیانات نہیں ملتے۔ ماضی میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے تو پی ٹی آئی کا ایک دھرنا تھا ڈی چوک پہ، چائنا کی وزٹ کو سبوتاژ کرنا چاہتے تھے، اور اس دفعہ پھر جب ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان کے دورے پہ آ رہے تھے تو انہوں نے سعودیہ کے متعلق ایک اسٹیٹمنٹ دی، سعودی عربیہ کے متعلق، کہ انہوں نے یہ کام پاکستان کی پالیٹکس میں عدم اعتماد میں کیا، اور اس کے بعد شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایک لیڈر سے بیان دلواتے ہیں اور دوسرے لیڈر سے کہتے ہیں کہ وہ اس بیانات کی تردید شروع کر دیں۔ آج آپ دیکھیں کہ جو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ تک محدود ہو چکی ہے، آج پی ٹی آئی کے اپنی جماعت کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی میں خیبر پختونخوا کا ہے، سینٹ میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے چیئرمین بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور پی اے سی کی چیئرمین شپ جو وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی خیبر پختونخوا کو لینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ پارٹی بھی ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ چکی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے۔ باقی ان کو پورے پاکستان میں کوئی شخص نہیں ملتا جس کو کوئی ایسا عہدہ دے یا ایسی سیٹ دیں۔ اور پی اے سی میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت گھمسان کی لڑائی شروع ہے پی ٹی آئی کے اندر۔ کبھی ان کے پارٹی کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہوگا، لیڈر آف دی اپوزیشن کہتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص ہوگا۔ اب تو میرے خیال میں کہ سنی اتحاد کونسل کل آفیشیلی پارلیمنٹ میں آ گئی، اب تو میرے خیال میں کہ انہی کے جو وہاں پر پارٹی کے سربراہ ہیں وہی فیصلہ کریں گے کون ہوگا، لہٰذا اب اپوزیشن میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پی اے سی کی چیئرمین شپ کس کے پاس جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن میں 2 جماعتیں ہیں، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، یہ آپس میں فیصلہ کریں گے، اور یہ اسپیکر کا پروگیٹو ہے، اسپیکر کی صوابدید پہ ہے کہ وہ پبلک ساؤنڈ کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ کس کو دیتے ہیں۔ آج دوبارہ 9 مئی قریب آ رہا ہے اور پی ٹی آئی شاید ایک اور 9 مئی کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے ایک غیر ذمہ وارانہ سٹیٹمنٹ دی، اپنی کرسی کی توہین کی، اور کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے ٹویٹ کی گرفتار ہوا، اب شاید میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں۔ آپ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا آپ کا ماضی کا تجربہ تو میں دیکھ لیا کہ ایک شہد کی بوتل پہ آپ اسلام آباد کے ہائی وے پہ دوڑ رہے تھے، تو اب تو چڑھائی کرنے آ رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں موٹر وے پہ دوڑیں گے، کیونکہ ہائی وے تو آپ کے لیے کم پڑ جائے گی، لہٰذا آپ وہ بات کریں، وہ سٹیٹمنٹ دیں جو آپ کے ساتھ سچتی ہو۔ آپ اس قسم کی سٹیٹمنٹ، وزیر اعلیٰ اگر سٹیٹمنٹ دے
کہ میں اسلام آباد پر چڑھائی کروں گا، میں آج اپنی وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا. پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پرامن احتجاج جمہوری حق ہے ہر سیاسی جماعت کا، لیکن اگر سیاسی جماعت اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، ان کا وزیر اعلیٰ، ان کا صوبائی صدر اس قسم کی سٹیٹمنٹ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. ان کو کسی صورت میں بھی احتجاج کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں. کل بھی ان کا ایک ناکام احتجاج پورے پاکستان میں لوگوں نے دیکھا، اور ان کے اس رویے نے عوام کا ریسپانس بھی دیکھا کہ ان کو ضمنی الیکشن میں جس طریقے سے بدترین شکست ہوئی وہ بھی سب کے سامنے تھی. لہٰذا یہ بڑھ کے مارنا کہ ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے، ہم یہ کچھ کر لیں گے، یہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ اسلام آباد میں میڈیا کے سامنے اور سب کے سامنے موجود ہے. جس طریقے سے آپ نے جو کردار پہلے ادا کیا تھا اس میں جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سب کے سامنے جو ہے وہ بالکل موجود ہے.